سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ بالخصوص ہمارے تشریف فرما حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک حسین صاحب، تمام دور و دراز سے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددے، قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے 2 جمعہ سے آپ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس موضوع سے آپ 2 جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت استاذ العشاق النبی، معجزہ معجزات من نبی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کچھ تدابیر ہے، جسے فالو کرنے کے بعد، جسے اپنانے کے بعد، جس کو اپنے من کے بھیتر اتارنے کے بعد ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ سیدھے راستے میں ایک یہ بھی راستہ ہے
کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجن کے ساتھ 22-23 ڈبے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ انجن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بالفرض 1-2 ڈبہ کٹ جائے تو انجن کہیں ہے اور یہ ڈبہ کہیں ہے۔ تو انجن کے ساتھ جڑنے کے لیے ڈبے کے پیچھے ڈبہ، ڈبے کے پیچھے ڈبہ، ڈبے کے پیچھے ڈبہ، ڈبے کے پیچھے ڈبہ، ایک کوچ دوسرے کوچ سے ملا ہوا ہے۔ اب مضبوطی کے ساتھ تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر گنبد خضرا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سب سنابل شریف حضرت علامہ عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ کیا مطلب؟ جب ریوڑ سے بکریاں ریور کے اندر ہیں اور کوئی 1-2 بکری ریور چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر باہر نکل جائے تو کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جماعت کے اندر ہے، چاہے وہ قادری جماعت ہو، چشتی جماعت ہو، نقشبندی جماعت ہو، سہروردی جماعت ہو، جو جماعت کے اندر ہے اس کو شیطان نما بھیڑیا اچک نہیں سکتا۔ وہ جماعت کے اندر ہے، اور جو جماعت کے باہر جائے کب کون اچک لے کوئی گارنٹی نہیں۔ جتنے بھی اچکے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں یہ وہی ہے جو جماعت سے باہر ہے۔ جو جماعت کے بھیتر ہے طاقت نہیں کوئی اچھل لے، جو جماعت کے باہر ہے اسی کو اچکا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، شیطان کی آخری کوشش رہتی ہے۔ غوث الثقلین محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر الہی کے اندر ہیں۔ ایک آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، آج سے احکام شریعت تم سے اٹھا لیا جاتا ہے، اب کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آواز آئی، نگاہ اوپر کیا، ایک سفید بادل کے اندر سی آواز آئی۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نماز جب میرے نبی پہ معاف نہیں تو اس کے بیٹے عبد القادر پہ کیسے معاف ہوگی؟ شریعت میرے نبی نے عطا فرمایا، آج تک کسی پر شریعت کی باؤنڈری سے باہر نکلنا جائز نہیں، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بادل بہت اونچائی کی طرف رواں دواں ہوا، اور بہت اونچائی کے بعد اندر سے آواز آتی، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ جس مقام پر تم ہو یہاں 70 ولیوں کو ہم نے گمراہ کر دیا ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، شیطان لعین تو ابھی بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں فخر کروں کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا؟ شیطان لعین تو ابھی بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں فخر کروں کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا؟ نہیں، میرے علم نے نہیں، خدا کے فضل نے ہمیں بچا لیا ہے، خدا کے فضل نے ہمیں بچا لیا ہے۔ کیا سمجھے؟ انتم وقت تک شیطان کی حرکت چالو رہتی ہے۔
جب وہ غوث پاک جن کے مرید جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں، تمام مخلوقات جن کے تابع ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہر نیا چاند جب تک مجھے سلام نہ کر لے اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا. زور سے بولو. میرے غوث پاک فرماتے ہیں ہر نیا سورج اگنے والا پہلے مجھے سلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. اتنے بڑے غوث پاک، اور وہاں شیطان پہنچ سکتا ہے تو ہمارے تمہارے تم ہم کس کھیت کے ہیں، مولی ہیں، ہمارا تمہارا کیا بھروسہ. اب دیکھو اے فخر الدین رازی، زندگی بھر تو نے اسلام کی حقانیت کا مناظرہ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت پر مناظرہ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، آخری نبی ہونے پر مناظرہ کیا ہے. بتا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار سیدنا فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج بھی علماء کے روحانی استاذ ہے. تفسیر رازی آپ نے اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آج علماء اکرام ان کتابوں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کی روشنی میں اپنے مینار صدر کو جو ہے چمکا رہے ہیں. آج بھی ان کا فیض جاری ہے. ایسے فخر الدین رازی، اے فخر الدین رازی، اللہ ایک ہے، اس کی دلیل لا. کون ہے؟ شیطان پوچھ رہا ہے. کب پوچھ رہا ہے؟ جب بالکل آخری سانس چل رہی ہے. اب یہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے اٹھنے والے ہیں، آخری لمحات ان کے زندگی کے گزر رہے ہیں. شیطان لعین پہنچا اللہ کی وحدانیت پر دلیل لا. آپ کو میں بتاؤں، شیطان اتنا بڑا علیم، اتنا بڑا علیم، اتنا بڑا علیم کہ زمین سے اوپر جا کر فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. اس لیے اس کا ایک لقب ہے معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد. اتنا بڑا عالم کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دیا. شیطان نے اپنے علم کی روشنی میں اسے کاٹ ڈالا، پھر دلیل دیا، کاٹ ڈالا، پھر دلیل دیا، کاٹ ڈالا. یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ 360 دلیل حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی وحدانیت پر عطا فرمایا، لیکن سب کو شیطان لعین نے کاٹ دیا. اخیر وقت تھا، ایمان خطرے میں تھا. آپ کے پیر و مرشد سرکار سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مقام پر اپنے خانقاہ کے اندر وضو فرما رہے ہیں. آپ نے جلال میں لوٹے کو پھینکا اور کہا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں. اللہ کی وحدانیت پر ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیر و مرشد کی آواز کان سے ٹکرائی اور آپ نے کہا کہ میں خدا کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں. شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا. مرشد نے ایمان کو بچا لیا، ڈوبتے ڈوبتے ہوئے مرید کو بچا لیا. اہدنا الصراط المستقیم. سرکار سیدنا امام الطائفہ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے اندر پانی کے اوپر مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ پانی میں جاؤ تو ڈوب جائے، آپ کچھ پانی میں ڈالو تو ڈوب جائے. سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مصلی پانی پہ بچھا دیا دریائے دجلہ میں، اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے. جا رہے ہیں. اب جیسے کنارے سے بھی سمندر کی طرف جا رہے ہیں، سلام پھیرا، ایک آواز کان سے ٹکرائی، او ملا رک جاؤ، مجھے بھی اس پار جانا ہے، مجھے بھی اس پار جانا ہے. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی کو پانی پہ آگے روانی سے روک لیے. اتنے میں وہ آ گیا، آپ نے مصلی کے پیچھے بیٹھا لیا. کہا تجھے اس پار جانا ہے تو بیٹھ، پیچھے بیٹھ جا. کہا حضور آپ تو اللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں کیا پڑھوں؟ کہا تم پڑھو یا جنید 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 یا جنید. پڑھنا شروع کر دیا. فاسد عقیدے والا نہیں تھا، عاشق مزاج والا تھا. فاسد عقیدے والے کو فوراً ذہن میں آیا حضرت جنید نے اللہ کا نام نہیں دیا، اپنا نام دیا. تو یہ فاسد عقیدے والے ہیں. ایسے لوگوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. بھلے وہ گھس بیٹھے ہیں، بات الگ ہے. یہاں تو عاشق لوگوں کی ضرورت ہے، جو مانے تو دل سے مانے، سنے تو دل سے سنے، چلے تو دل سے چلے. جب بیچ دریا میں پہنچے، شیطان آ گیا. کیا شرک کر رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے جنید بغدادی یا اللہ 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 پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تو شرک کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھ رہا ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، بھٹک گیا. ایسے بھٹکانے والے لوگ داڑھی، ٹوپی، مسواک لگا کر آپ کے پاس آئیں گے. پہچانو. اگر 100 سال کا بھی نمازی ہو تو یقین مت کرو. 1 کروڑ بھی حج پڑھ لے تو یقین مت کرو. رمضان کیا 365 دن کے 361 دن کے بھی اگر روزہ رکھتا ہو تو یقین مت کرو. پہلے یہ دیکھو کہ اس کی باتیں گنبد خضرا تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں. یہ دیکھو کہ ان کی باتوں میں غوث و خواجہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں. ایک دفعہ کہا یا اللہ، ڈوبنے لگا. دوسری دفعہ کہا یا اللہ، کمر تک پانی. تیسری دفعہ کہا یا اللہ، گردن تک پانی. چوتھی دفعہ کہتا کیا؟ کہا یا جنید مجھے بچا لو، میں ڈوب رہا ہوں. آپ نے مڑ کر مسکرا کے دیکھا. کیا ہوا؟ کہا شیطان آ کر بولا تھا کہ تو شرک کر رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام چھوڑ کر اللہ کا نام لینا شروع کیا. مجھے کیا معلوم کہ وسیلہ پاور رکھتا ہے. زور سے بولو. وسیلے میں بھی ایک پاور ہے. اور آپ اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، اتنے محبوب بندے ہیں کہ آپ کا نام بھی لیا جائے تو آپ کے نام کے اللہ لاج رکھ لیتا ہے. مجھے کیا معلوم ہے شیطان کے چکر میں آ کر پھولا. آپ نے ہاتھ اونچا کیا، مصلی پر بیٹھا لیا. کہا اے انسان، پہلے تو جنید تک پہنچ جا. اے انسان، پہلے تو جنید تک پہنچ جا. جب تو جنید تک پہنچ جائے گا تو جنید تجھے خدا تک پہنچا دے گا. ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکی جو یہ سراغ لے کے چلی. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ کسی پیر کے دامن کو پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے. باؤنڈری باہر ہے، امام صاحب نماز پڑھائیں الحمدللہ رب العالمین، آپ وضو کر رہے ہیں، وہیں سے لقمہ دے رہے ہیں. امام اگر لقمہ لیا سب کی نماز گئی. کیوں؟ کہ امام اسی کا لقمہ لے گا جو جماعت کے اندر ہو. زور سے بولو. جو جماعت کے باہر ہے اس کا لقمہ نہیں لے گا. تو میرے دوستو، دھیان اسی پر دو جو جماعت کے اندر، جو خود جماعت کے باہر ہے
وہ کیا جانے غوث پاک کیا ہے، وہ کیا جانے خواجہ غریب نواز کیا ہے، وہ کیا جانے کہ سرکار شاہ عالم کیا ہے، وہ کیا جانے سرکار پیر کمال کیا ہے، انہیں کیا معلوم، وہ تو جماعت کے باہر ہیں۔ بات جماعت کے بھیتر والی ہوتی ہے۔ پہلے جماعت کے بھیتر آؤ، اور بھیتر کیسے آؤ گے؟ کسی نہ کسی پیر کے دامن کو پکڑ لو، کسی نہ کسی پیر کے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ حضرت علامہ عبدالواحد بلگرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، لا مرید لہو لہو شیطان، جس کا کوئی، لا شیخ لہو لہو شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو لہٰذا پہلی فرصت میں ایمان بچانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سچے سلسلے کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ پیر میں صرف ایک چیز دیکھنا ہے، نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، شریعت کی پامالی تو نہیں۔ یہ 10 انگوٹھی پہن کے یہ پیر کبھی نہیں بن سکتے۔ یہ انگلیوں میں 10 انگوٹھی پہنتے سمجھتے کہ ہم عرش اعظم پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی نہیں۔ شریعت کے بال کے برابر بھی جس کے قدم باہر ہو وہ کبھی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا ہے۔ شریعت کے دائرے میں جو اپنی زندگی گزاری، نماز کا پابند ہو، اور اس کا سلسلہ جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں، وہاں سے لے کر گنبد خضرا تک کہیں بھی سلسلے کے اندر کٹوتی نہ ہو، کٹوتی نہ ہو۔ اس کا سلسلہ وہاں اس پیر سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی سلاسل، جس سلاسل میں دیکھیں وہاں تک کہیں کوئی مرشد بغیر شجرے والا کبھی پیر بن ہی نہیں سکتا۔ اور اگر بغیر شجرے والا کوئی اپنے آپ کو پیر ثابت کر رہا ہے، لوگوں کو مرید کر رہا ہے، تو سمجھیے بغیر انجن کی سرکار ہے۔ یہ خود بھی ڈوبے گا، دوسرا بھی۔ ہمارے یہاں تو ڈبل انجن چلنے لگا ہے، تو بغیر انجن کی سرکار ہے، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی ڈوبائے گا۔ لہٰذا پیر میں یہ خوبیاں دیکھیں، شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، سچ بولنے کا پابند، دھوکے باز نہ ہو، اپنے لباس کے اندر لوگوں کو لوٹتا نہ ہو، ایسے شریعت کے پابند ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے رہبر ہو، رہنما ہو، فوراً مرید بن جاؤ۔ بغیر مرید کے رہنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایمان بچا لیا ہے، کیا معلوم موت کے وقت، آخری وقت میں شیطان آ جائے اور ایمان کو لوٹ کے لے جائے۔ میرے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، سلسلے کی کڑی دیکھو کہ میری کڑی وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، بس تو داخل ہو جا، مت دیکھ کے پیر کیسا ہے۔ زور سے اور زور سے اور زور سے، مت دیکھ کے پیر کیسا ہے۔ اگر میرا صحیح سلسلہ وہاں تک ہے تو داخل ہو جا، اگر وہ نہیں سنبھال پایا تو اس کا پیر سنبھالے گا، اور اگر وہ نہیں سنبھال پایا تو اس کا پیر سنبھالے گا، اور اگر وہ نہیں سنبھال پایا تو پیرانے پیر سنبھالے گا۔ میرے سلسلے میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کسی نہ کسی شیخ سے مرید ہونا، جہاں آپ کا دل چاہتا ہو کہ اس بندے سے مجھے مرید ہونا ہے، اور اسے کہیں نہ کہیں سے خلافت حاصل ہو، کسی نہ کسی پیر نے اسے خلافت دی ہو، تو اس سے مرید ہونا جائز ہے، بغیر کسی خلیفہ کے، بغیر کسی خلافت کے۔ ایسے لوگوں سے پیری مریدی جائز نہیں۔ ڈھول تاشا والے سے بچ کے رہو، 10 انگلیوں والوں سے بچ کے رہو، لمبے لمبے بھالو کی طرح بال رکھنے والوں سے بچ کے رہو۔ اسے ڈھونڈو جس کا رشتہ گنبد خضرا پر جا رہا ہو، تو اہدنا الصراط المستقیم کا فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔